محترم سامعین، سلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے طلاق کا قرآنی جائزہ۔ طلاق ہمارے معاشرے کا انتہائی نازک اور حساس مسئلہ ہے۔ ایسے علماء کرام جو دینی معاملات میں اختلافات پر یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ موجودہ فرقے نہیں مکتبہ فکر ہے، محض فہم کا اختلاف ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تمام مذاہب، مسالک، فرقوں کا اختلاف محض فروعات پر نہیں بلکہ اصولوں پر بھی ہے۔ قرآن میں نازل کردہ احکامات میں فرقوں کی اختلافات کی ایک طویل فہرست ہے۔ قرآن کے ساتھ ان کا طرز عمل یہ ہے: القرآن کیا ہے کہ تم کتاب کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ القرآن، جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں باوجود یہ کہ ہم نے ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، چھپاتے ہیں، ایسوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ طلاق اور فرقے۔ دین اسلام کے 5 بڑے فرقوں مالکی، شافعی، حنبلی اور اہل تشیع طلاق کے مسئلے پر قرآن سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ فرقہ دیوبند، بریلوی حدیث پر اور اپنے ائمہ کے قول کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک نشست میں 3 بار یا اس سے زائد طلاق کے الفاظ ادا کرنے پر طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بغیر حلالہ کے عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں صرف اور صرف ایک ہی نکاح ہے جو دائمی ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نکاح نامے میں شرط لکھی جائے کہ یہ نکاح مخصوص مدت کے لیے ہے اور مدت کی تکمیل کے بعد نکاح فسخ ہو جائے گا۔ حلالہ انتہائی شرمناک فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرنے والا، کرانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ، متع، مسیار، زنا میں ایک قدر مشترک ہے، وہ ہے متعین وقت تک کے لیے۔ حلالہ نہیں بلکہ حرام کاری ہے جو ایک مرد اپنی بیوی سے یہ فعل کبھی کرا کر عورت کی عزت نفس مجروح کراتا ہے اور معاشرے میں اپنی بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی کا ثبوت دیتا ہے۔ اکثر حلالوں میں حلالہ کرنے والا کسی غیر عورت سے جنسی تسکین حاصل کرتا ہے، عیاشی کے ساتھ بھاری معاوضہ وصول کرتا ہے اور بعد میں بلیک میل بھی کرتا ہے۔ معاشرے میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی فحاشیوں کے فروغ کا سبب قرآن سے دوری ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو لوگ مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں، جبکہ ہدایت کی کتاب ان کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ بریلوی دیوبندی مفتی انہیں حلالے کا مشورہ دیتے ہیں اور بسا اوقات اس سلسلے میں اپنی خدمات بھی پیش کر دیتے ہیں۔ جو علماء کرام حلالے کے جواز کے قائل ہیں وہ اسے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں تو ہم ان کے انتہائی مشکور ہوں گے۔ طلاق کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، طلاق صرف 2 ہیں۔ طلاق صرف 2 ہیں، پھر ان کے بعد خوبی کے ساتھ روک رکھنا یا خوبی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ نمبر 2، تیسری بار طلاق، پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کو حلال نہیں، جبکہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں کے مل جانے میں کوئی گناہ نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230۔ نمبر 3، طلاق عدت میں۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت طہر کے دنوں میں دو اور عدت کو گنتے رہو۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1۔ نمبر 4، طلاق کے بعد نہ تم انہیں گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1۔ نمبر 5، رجوع۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور ان کے خاوند اس دوران پھر ملنا چاہیں یا رجوع کرنا چاہیں تو اس میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228، 2/228۔ چھٹا، 2 حکم۔ پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو دستور کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور
کے مطابق انہیں الگ کر دو اور آپس میں دو عادل شخص گواہ کر لو اور اللہ کی رضا کے لیے وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2۔ نان نفقہ رہائش، تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو رکھو اور انہیں ایذا پہنچانے کی غرض سے تنگ نہ کرو۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 6۔ نان نفقہ رہائش، اور ان کو خرچ دو وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کے مطابق عمدگی سے خرچ دینا یہ محسنین پر حق ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 236۔ رجوع پر دو گواہ، پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو انہیں پسندیدہ طور پر روکے رکھو یا انہیں پسندیدہ طور پر چھوڑ دو اور اپنے لوگوں میں دو معتبر گواہ کر لو اور اللہ کے لیے درست گواہی دو۔ فقہ کے مطابق طلاق کی اقسام: نمبر 1، طلاق مغلظ، ایک وقت میں ایک ساتھ 3 طلاقیں۔ نمبر 2، طلاق رجعی، ایسی طلاق جس میں رجوع کی گنجائش موجود ہو۔ نمبر 3، طلاق بائن، ایسی طلاق جس میں دوران عدت یا عدت کے بعد تجدید نکاح لازم ہوگا۔ فقہ کے مطابق طلاق کے طریقے: نمبر 1، طلاق بدعی، ایک ہی طہر میں بیک وقت 3 طلاقیں۔ نمبر 2، طلاق حسن، حالت طہر میں ایک طلاق دی جائے اور تکمیل مدت تک عدت تک نہ رجوع کیا جائے نہ صحبت۔ نمبر 3، طلاق احسن، 3 طہر میں ہر ایک طہر میں ایک طلاق، کسی بھی طہر میں نہ رجوع نہ صحبت۔ آخر میں قرآن کی وہ 2 آیتیں پیش خدمت ہیں جس کی محض تلاوت کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو اس آیت کی تفصیل سے آگاہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ عام کر دی جائیں تو حلالے کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ وہ 2 آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، خاوند حقدار، اور اس بارے میں ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں، اور عورتوں کا حق اسی کے مانند ہے جو ان پر ہے، خوبی کے ساتھ، اور مردوں کو ان پر بڑھائی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ اور جب تم دوسری آیت ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے خاوندوں سے پھر نکاح کر لیں جب وہ خوش اسلوبی سے آپس میں رضامند ہو جائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 232۔ یعنی جب عورت اپنی طلاق کے بعد اپنی عدت کی تکمیل کر لے، اس کے بعد وہ دونوں نامحرم ہو جاتے ہیں، نکاح کے بندھن سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پھر دوبارہ وہ لوگ چاہیں آپس میں ملنا تو اثر نو نکاح ہوگا، اثر نو مہر طے پائے گا، اور اس طریقے سے وہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر حلالے کے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کے بعد ایک قرآن کی تفسیر بھی دی گئی ہے، مذکورہ آیت کی تفسیر ہے۔ اس میں مطلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ عدت گزرنے کے بعد اگر سابقہ خاوند بیوی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا تو عورت کے بھائی نے انکار کر دیا تھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح۔ شکریہ والسلام۔